عدلیہ کے ساتھ ڈائلاگ کرنا, کنفرنٹیشنل موڈ میں سے نکلنا, پارلیمنٹ کا, عدلیہ کا, ایگزیکٹو کا لیڈ بائی دا ملٹری, کیونکہ ایگزیکٹو میں سب سے پاورفل ایلیمنٹ تو ملٹری ہے نا, ہے کہ نہیں ہے؟ حقیقت ہے نا, بالکل ہے. دوسرا پارلیمنٹ میں دوسرا پاورفل ایلیمنٹ ہے جوڈیشری, اور جوڈیشری کے پاس بڑی طاقت ہے, وہ ہلاتی ہے حکومتوں کو, ہلاتی رہی ہے. اب ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, شاید اب تو اتنی گندی عدلیہ ہے یہ کہ انہوں نے کسی وزیر اعظم کو 2008 سے لے کے آج تک مدت بھی پوری کرنی تھی. اس عدلیہ نے 4-5 کرپٹ قسم کے ججز بیٹھ جاتے ہیں اور وزیر اعظم کو گھر بھجوا دیتے ہیں. وائی؟ تو یہ عدلیہ کے ساتھ یہ ڈائلاگ کرنا حکومت کا, اپوزیشن کا, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ ملک سب کا ہے. Isn't it like it's giving a cover to this meeting? یہ ساری سچویشن ہم یہ کہہ کے کہ ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز ہیں تو وہ مل سکتے ہیں, تو پھر یوں چیزیں ایک طرح سے نارملائز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پارلیمنٹ ہیز اے فورم, مطلب سیاستدانوں کے پاس ایک پارلیمنٹ فورم ہے جہاں پہ وہ اپنے جو کنسرنز ان کو ریز کر سکتے ہیں. جوڈیشری کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری IMF کی طرف سے شرائط ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہے, آپ ان میں ہمیں نہ چھیڑیں, پارلیمنٹ کے تھرو آپ یہ چیز کنوے کر دیں. مطلب مجھے دیکھیں, میں پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کی آرگومنٹ سے سہمت ہی نہیں ہوں, اور جب یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے تو ایکسٹرا آرڈنری میجرز چاہیے, فل اسٹاپ. اصول یہ ہے, پرنسپل یہ ہے. اور میں اس کی آپ کو ایگزامپلز انٹرنیشنل سینیریو میں سے 1000 قسم کی نکال کے دکھا سکتا ہوں. صرف ایک میں لیٹسٹ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ امریکہ نے یوکرین کے ایشو پہ ہمیشہ سے رشیا کی مخالفت کی ہے نا, اور یوکرین کا ساتھ دیا ہے لڑوانے میں. اب یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی نے جو قرارداد پیش کی ہے, اگریسر کہتا رہا امریکہ رشیا کو, جو قرارداد پیش کیا اس میں یہ بات نہیں کہی گئی کہ رشیا جو ہے اس نے حملہ کیا ہے یوکرین پہ, اور امریکہ نے سیکورٹی کونسل والی سیکورٹی کونسل کی, سوری, تھینک یو فار دا کریکشن. تو اس میں امریکہ نے رشیا کو سپورٹ کیا, رشیا نے امریکہ کو, امریکہ نے رشیا کو اس قرارداد پہ سپورٹ کیا ہے کہ یہ مسئلہ یوکرین کا حل کیا جائے. اگریسر کون ہے یوکرین میں بتائیں؟ رشیا ہے نا, فیکٹ ہے نا, یہ دنیا کو نہیں نظر آ رہا, یہ فیکٹ ہے. یونائٹڈ نیشنز ہے, امریکہ ہے, رشیا ہے, چائنا ہے, سب مان گئے, سب کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے کوئی بات. کیوں؟ کیونکہ جنگ بند کرنا اصل ایشو ہے. یہ ایشو نہیں ہے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے. اس وقت ہے کہ بلڈ شیڈ کو روکو. جو اکانومی پوری دنیا کی بیٹھ گئی ہے اس کو ٹھیک کرنا. تو ابھی اس وقت یہ فیصلہ نہیں ہم نے کرنا کون صحیح ہے کون غلط. میری بات سمجھ آئی؟ یہ انٹرنیشنل دنیا جو ہے پوری وہ پاگل ہے کہ پاکستان میں تو ہم بڑے یوٹوپیا بنا رہے ہیں کہ یوٹوپیا میں تو ایسے نہیں ہوتا کہ اپوزیشن سے ملے چیف جسٹس یا حکومت سے ملے چیف جسٹس. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہوتا ہے, دنیا میں بھی ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے. ثاقب نثار ملتے ہوتے تھے, ان پہ کرٹیسزم آتا ہوتا تھا. میں وہ کہہ رہی ہوں ثاقب نثار دیکھیں کنٹینیوٹی نہ لگے نا. اب آپ یہ پھر میں آپ کو وہ نہیں کرنا چاہتا وہی بات جو میں کہتا ہوں پھر آپ جس پہ آپ کو بات ہے کہ کس کو کس سے ملا رہی ہیں آپ. ثاقب نثار اس قابل ہے کہ اس کو ملایا جائے. پتہ ہے ثاقب نثار کن سے ملتا تھا؟ چلیے میں آپ کو یاد کروا دوں, آپ کو بھی اور آپ کے چاہنے والوں کو بھی جو آپ کی جنریشن سے. ثاقب نثار شیخ رشید کی الیکشن کیمپین چلایا کرتا تھا, یاد ہے آپ کو؟ ایک میں ہوں نہیں, یاد ہے گیا تھا نا اس کے حلقے میں. اتنا گھٹیا چیف جسٹس تھا وہ, اتنا لو لائف تھا. آپ اس کو یہی آفریدی سے اوپن سب کو میٹنگ کے لیے بلا رہا ہے, پورے ڈیلیگیشن کو اپنے گھر پہ, اور ایجنڈا طے ہے کہ یہ ایشوز ہیں صرف ریفارمز. لیکن ریفارمز سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا میں اس کیس پہ نہیں بیٹھوں گا جس پہ میں کمنٹ کروں گا, اور انہوں نے کہا میں کسی بات پہ کمنٹ ہی نہیں کروں گا. جو آپ نے کہنا کہتے رہے وہ کہتے رہے, لیکن پریکٹیکلی اب وہ کیسز انہوں نے لگائے بھی ہیں کچھ, ٹھیک ہے. لیکن آپ بات پوری کیا کریں, لوگوں کو اس طرح نہ آپ آدھی بات کر کے نہ کر دیا کریں. آپ بتائیں کہ ثاقب نثار تو گھٹیا انسان تھا, یہ بتانا چاہیے آپ کو لوگوں کو. وہ آپ بتا رہے ہیں نا, کیمرے نہیں, آپ کو بھی بتانا چاہیے. سچ تو سچ ہے نا, چاہے میں بولوں یا چاہے آپ بولیں. صرف میں بولتا ہوں آپ نہ بولیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ کو بتانا چاہیے کیمروں کے سامنے بیٹھ کے. اس نے کہا ساتھ وہ ایک ابھی جو ریزائن کر کے بھاگا ہے جج, کیا نام تھا اس کا, اعجاز الحسن, ٹھیک ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے, دونوں بہروپیے ٹائپ بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ 5-7 مسلم لیگ کے ایم پی ایس کو تو میں یوں کر کے فارغ کر دوں گا. یہ
کہا پھر پیرلز ڈرا ہو رہے ہیں نا. نہیں پیرل یحییٰ افریدی کے. ہولڈ آن ہاں hold on, now we are going into dangerous territory, right? I am questioning you. I wouldn't Hold go on. there. Parallel draw کرتے ہیں apples and apples میں, right or wrong? Apples and oranges کا parallel نہیں ہوتا, Right. ٹھیک. ثاقب نثار نے جو کچھ کیا, میں 2 ایگزامپل آپ کو دی ہیں, یحییٰ افریدی کے 2 ایسے کام بتا دیں کہ کسی پولیٹیکل بندے کی ریلی میں گیا ہو, کیمپین پہ گیا ہو, اور وہاں الیکشن کے دوران اور وہاں جا کے اس کو ساتھ تصویریں کھنچوائی اور سپورٹ کیا, ٹھیک نہیں نا. ثاقب نثار نے کیا, نو پیرالل. دوسری مجھے یہ بتا دیں کہ یحییٰ افریدی نے کسی جگہ ایسے جلسے کے ساتھ پی ٹی آئی کے تو 5-7 ایم پی ایز میں یوں کر کے فارغ کروا دوں گا, ادھر آنے تو ان کے کیسز میرے پاس, کہا ہے نا. یحییٰ افریدی پی ٹی آئی کے خلاف بات کرے نا, تو بتائیے گا. ثاقب نثار پی ایم ایل کے خلاف. پیرالل کھینچنا آسان نہیں ہوتا, ذرا دھیان سے دماغ میرے ساتھ اس لیول پہ رہا کریں, ٹھیک ہے. تو کیا ایسا کیا یحییٰ افریدی نے؟ نہیں کیا. تو پیرالل کہاں بنتا ہے؟ صرف اس لیے کہ آپ ایک ریفارمز کے پروگرام پہ جا رہے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ ایسا کنسنسس ہو کہ کل کو میرے اور آپ کے ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کے لوگ باتیں نہ کریں. لیکن بعض لوگوں سے باتیں کرنے کا شوق ہے تو وہ الگ بات ہے. صحیح ہے. قوم اور ملک کے لیے, عدلیہ کے لیے, لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ اپوزیشن, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, چاہے پی ایم ایل این ہو, پیپلز پارٹی ہو, کوئی ہو, وہ حکومت, عدالتیں, جی ایچ کیو کچھ کنسنسس کچھ چیزوں پہ کرے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں, پیرالل ڈرا کرنے کا بڑا شوق ہے آپ کو. ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن ہے, دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہے, اس میں تمام سیاسی جماعتیں, تمام عدلیات, تمام جی ایچ کیو, کس نے کرنا ہے آپریشن؟ فوج نے کرنا ہے نا, فوج نے کرنا ہے نا. تو فوج کو آپ کے خیال میں پارلیمنٹ کی, تمام سیاسی جماعتوں کی, تمام صوبائی حکومتوں کی, عدلیہ کی ضرورت نہیں ہے سپورٹ کی؟ ہے کہ نہیں ہے؟ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ پکڑ کے لوگوں کو کہاں بھیجے گی؟ جوڈیشل سسٹم کے پاس بھیجے گی نا. نیچے پھر ٹھیک کر کے وہ لوکل ایڈمنسٹریشن کو ہینڈ اوور کرنا ہے فوج نے, وہ صوبائی حکومت ہوگی, وہ پولیٹیکل پارٹی کی ہوگی. کیا عمران خان کے دور میں آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر میں ایک میٹنگ نہیں ہوئی جس میں تمام سیاسی جماعتیں بلائی گئیں اور ان کو بریف کیا گیا جو سچویشن انڈیا کے ساتھ ڈیولپ ہو رہی تھی 2019 میں, 27 فروری 2019 کو جو ہوا تھا, بلایا گیا تھا, تمام سیاسی جماعتیں وہاں موجود تھیں. آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر میں آرمی چیف باجوہ, جنرل فیض, انہوں نے ان کو بریف کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ تو سو دا باٹم لائن از کہ سچویشن ایسی ہے کہ اس میں آپ کو اس طرح کے اس وقت سچویشن ایسی تھی نا جی, پڑے. اور یہ اس دعا کریں ہم اس سچویشن میں سے نکلیں اور وی لرن آور لیسنز, آل آف اس, پارلیمنٹ, اسٹیبلشمنٹ, جوڈیشری, پولیٹیکل پارٹیز, میڈیا, اور ہم اپنے اپنے پھر رول جو ڈیفائن کیے گئے آئین میں اس کے اندر رہیں. یہ ہے پروگریس, اسے ترقی کہتے ہیں. لیٹس ہوپ کہ وہ ترقی ہم دیکھیں. لیٹس گو انٹرنیشنل. آخری ہمارا